السلام علیکم جی، عائشہ کے ولاگز میں خوش آمدید۔ تو ایک نئے دن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کا، اور یہاں پہ میں بنانے جا رہی تھی چکن بریانی۔ بس آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ بندی کبھی چاول کبھی پلاؤ کبھی کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہے، تو بس ہمارے گھر میں چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں کیونکہ میرے ان-لاز والے کشمیری ہیں، اور اوپر سے پھر اگر کوئی نہ کوئی گیسٹ آتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بریانی اینڈ پلاؤ ہی زیادہ جو ہے بنتا ہے۔ میرے ہسبینڈ بھی یہ چیزیں مطلب بریانی پلاؤ پسند کرتے ہیں، خیر ڈیلی بیسس پہ تو نہیں۔ اور بریانی بنانے کی تو بہت بریانی بس کسی کے بھی ہاتھ کی ہونا تو وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ خود بنائیں تو وہی بریانی اچھی ہوتی ہے، بریانی آپ کسی کے بھی ہاتھ کی کھا لیں، سب کے ہاتھ کا مختلف ذائقہ ہوتا ہے اور سب کی بریانی بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے۔ اور مجھے اپنے ہاتھ کی بریانی تو مجھے بہت پسند ہے۔ ایک بریانی ہے جو مجھے اپنے ہاتھ کی سب سے مطلب زیادہ پسند ہے، فیوریٹ ہے مجھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مسالہ تو میں اسپیشل بمبئی بریانی یوز کرتی ہوں، پلاؤ بناؤں تو صرف میں سمپل بمبئی یوز کرتی ہوں، اور بریانی بناؤں تو اسپیشل بمبئی بریانی مسالہ میں یوز کرتی ہوں۔ اور اگر چاول زیادہ ہوں تو پھر اس کے ساتھ اسپائسز اور بھی ایڈ کرنے پڑ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں تقریباً جو ہے 1 کلو چکن اینڈ 1 کلو چاول کے ساتھ بنا رہی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ تھوڑا سا مسالہ اور ایڈ کر لیتے ہیں کیونکہ بہت پھیکی بریانی بھی پھر مزہ نہیں کرتی ہے۔ تو چکن کی میں بہت اچھے سے بس بنائی کرتی ہوں تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ پہلے اس کو میں پیاز کے ساتھ فرائی کرتی ہوں، میں پھر اس کو ادرک لہسن کے ساتھ فرائی کرتی ہوں تاکہ اس میں بالکل بھی کوئی کچا پن نہ رہے اور چکن بہت اچھے سے گل جائے، بہت زیادہ سافٹ ہو جائے، کوئی بھی بوٹی اس کی ہارڈ نہ رہے، کیونکہ چکن یا گوشت ہوتا ہے وہ گلا ہوا ہی اچھا لگتا ہے۔ خیر کچھ لوگ سخت بھی پسند کرتے ہیں، میری مدر ان لا جو ہے وہ سخت بوٹی پسند کرتی ہیں، لیکن میں جو ہے گلا دیتی ہوں، مجھے گلی ہوئی بوٹی بہت زیادہ پسند ہے، اور میرا چھوٹا سا بچہ بھی ہے تو اس لیے میں زیادہ ہی گلا دیتی ہوں۔ خیر مجھے پرسنلی خود بھی پسند ہے۔ تو وہ بس آج کا ٹاپک یہ ہے کہ عورت کی زندگی کیا ہے۔ عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے، بس ہم پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور پھر امی سے سننا پڑتا ہے کہ یہ آپ کا گھر نہیں ہے، آپ نے اگلے گھر جانا ہے، زیادہ گھومو نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ جا کے گھومنا، یہ کام نہیں کرو، یہ چیز نہیں لو، ایسے نہیں کرو، ادھر نہیں جاؤ، آپ نے اگلے گھر جانا ہے، یہ گھر آپ کا نہیں ہے تو آپ نے اگلے گھر جانا ہے۔ تو بس پھر جب ہم اگلے گھر آ جاتے ہیں تو اگلا گھر ہوتا ہے ساس کا، سسر کا، مطلب بیسکلی ساس کا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر موسٹلی ساس کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میں نے بنایا ہے، یہ میں نے بہت مشکل سے بنایا ہے، یہ میں نے پیسے جوڑ کے بنایا ہے، یہ چیز خراب ہو جائے گی، اس کو ایسے نہیں کرو، اس کو ایسے نہیں کرو۔ تو مطلب کہ عورت کی زندگی کیا ہے کہ آپ پیرنٹس کے گھر ہوتے ہو تو آپ کو اپنی مدر کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ میری بہوؤں کا گھر ہے، آپ اگلے گھر جاؤ گی تو وہ آپ کا گھر ہوگا۔ تو جب ہم اگلے گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ نہیں، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ گھر میرا ہے۔ تو بس عورت کا گھر میں آپ کو بتاؤں نا، بیسیکلی عورت کا گھر وہی ہے جو اس کو اس کا ہسبینڈ اپنی کمائی میں سے بنا کے دے گا، ٹھیک ہے۔ عورت کا گھر صرف اور صرف وہی ہے جہاں پہ وہ حکمرانی کر سکتی ہے، اپنی مرضی کے کام کر سکتی ہے، اپنی مرضی کی وہ چیزیں خرید سکتی ہے، رکھ سکتی ہے، وہ سیٹنگ کر سکتی ہے۔ تو عورت کے گھر وہی ہے، اور وہ بھی اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہوتا ہے جی۔ اور اس لیے عورت کی کوئی زندگی ہے ہی نہیں، اگر ہے تو وہ بس اس کو شوہر اپنا سب کچھ کر کے دے تو جو ہے پھر ہی آپ کی عورت کی زندگی ہے۔ تو بس خیر یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، سب مسائل چلتے رہتے ہیں لوگوں کی زندگی میں، کسی کے لاز میں کوئی پرابلم چلتا رہتا ہے، کسی کو اپنی میکے فیملی کی طرف سے کوئی پرابلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بس سب کو خوش رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق دے۔ بس آپ نے رہنا تو مطلب رہنے کی جو بات ہے نا، آپ نے تعلق رکھنا ہی رکھنا ہے، تعلق آپ کا کبھی ختم نہیں ہو سکتا، نہ آپ کو کرنا چاہیے۔ تو گندے طریقے سے رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اچھے طریقے سے رہ لیں، اگر آپ کی نہیں بن رہی تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں آرام سے، لیکن لڑائی جھگڑا تاکہ عزت رہ جائے اور منہ رہ جائے۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ بس اپنے پرابلم کا سلوشن ڈھونڈیں، سب سے بات کریں، کوئی مسئلے مسائل ہیں تو باقی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو خوش رکھے اور مجھے بھی ہم سب کو خوش رکھے۔ تو یہاں پہ ہم محمد مصطفیٰ کو لے کے گئے تھے پارک، ہم نے کہا کہ ذرا سلائڈ سے ہٹ کے ہم اس کو جو الیکٹریکل جھولے دلا دیتے ہیں، تھوڑی انجوائمنٹ ہو جاتی ہے بچے کی زیادہ۔ تو بس مجھے تو بہت زیادہ چکر آتے ہیں، میری طبیعت ہو جاتی ہے خراب، تو میں ان جھولوں کے اوپر نہیں بیٹھتی کسی بھی جھولے میں، نہ میں بگی میں بیٹھی نہ میں اس میں، تو ہمیشہ سے ابو بکر کو ہی مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو بس ابو بکر کی مصطفیٰ کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، اور میں بس جسٹ ویڈیو بناتی ہوں
اور کیونکہ مجھے پسند بھی نہیں ہے، میری بہت زیادہ بس طبیعت خراب ہو جاتی. تو ہم یہ ہے کہ بس آپ بھی اپنے بچوں کو ہر ویکینڈ پہ باہر لے کے جائیں، ان کو انجوائے کرائیں، چاہے تھوڑا سا ہی ٹائم ہے آپ ان کو ضرور باہر لے کے جائیں. کیونکہ جو سٹیز میں موسٹ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے پاس کرنے کو کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، نہ اتنے بڑے گھر ہوتے ہیں، چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، بچہ کہاں گھومے کہاں جائے. تو جیسے گاؤں میں ہوتا ہے کہ بڑے گھر ہوتے ہیں، پڑوس میں چلا گیا، آس پاس چلا گیا، تو یہاں پہ تو کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو باہر نہیں نکال سکتے گلی میں محلے میں، کیونکہ ماحول بھی جو ہے ایسا نہیں ہے. تو آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ باہر لے کے جائیں، ان کو آؤٹنگ کرائیں، ان کو ان کی فیوریٹ چیز کھلائیں پلائیں. تو یہ ہے کہ بس آپ کا ٹائم بہت اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ فیملی ٹائم تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بہت ہی بہترین ٹائم. اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ ٹائم بہت زیادہ حسین ہوتا ہے آپ کا. آپ یہ کہ یہ ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں، کیونکہ پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز چینج ہو جاتی ہیں، ان کے فرینڈس بن جاتے ہیں، اسکول جانا، اسکول فرینڈس، پارک کے فرینڈ، مسجد میں فرینڈ، تو پھر بچے اپنی لائف میں لگ جاتے ہیں. تو یہ ٹائم بہت ہی گولڈن ٹائم ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے، اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے، انہیں پیار دینے کے لیے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں سننے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت سلامتی والی زندگی دے. تو بس ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں. تو رکھیے گا اپنا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.